بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے انسانوں میں سے قیامت کے دن کس مذہب کے ماننے والے لوگ نجات پائیں گے۔ اس لیے کہ ہر مذہب، ہر دین، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہی سمجھتے ہیں کہ انہی کا مذہب، انہی کا دین، انہی کا فرقہ برحق ہے، صرف وہی جنت میں جائیں گے، اور دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر جنت کے دروازے اور نجات کے دروازے بند ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو کسی مذہب کے ماننے والے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا۔ کسی کو ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، کوئی یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مسیحی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی سکھ اور بدھسٹ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، اور کوئی مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے ان میں سے کوئی شیعہ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی سنی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی فرقے کے ماننے والے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اب مختلف مذاہب کے ماننے والے ماں باپ کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ بچے اپنے والدین کے مذہب کو اپنا رہے ہیں اور اسے حق سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے ماننے والے افراد کے گھروں میں انسانوں کو پیدا کیا، اور اب وہ ان انسانوں سے چاہتا ہے کہ یہ سارے انسان حق کو پہچانیں اور حق کے راستے کو سمجھیں اور حق کے راستے پر چل کر اپنی زندگی گزاریں اور اخروی نجات سے ہمکنار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ماں باپ کے دین کو، ماں باپ کے مذہب کو ترک کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے، تو قرآن شریف پڑھ لیجئے، واضح طور پہ ملتا ہے کہ جو مختلف بہانے، جو مختلف دلائل انبیاء کی دعوت کو رد کرنے والوں کی طرف سے دیے جاتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیں؟ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنا۔ تو جو لوگ اس قسم کی منطق لے کے آتے تھے انبیاء کے سامنے، انبیاء انہیں دو جواب دیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ دیکھو، تم اپنے ماں باپ کے، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ چل رہے ہو، اگر تمہارے آباء و اجداد کا دین، تمہارے آباء و اجداد کا مذہب درست نہ ہو، اور پھر تمہیں ایک درست دین نظر آ جائے، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ماں باپ کے غلط دین اور غلط روش پر چلتے رہو اور صحیح دین کو، دین حق کو چھوڑ دو، یا ماں باپ کی غلط روش کو، آباء و اجداد کے غلط اور باطل دین کو چھوڑ کر دین حق کے اوپر آ جاؤ۔ تو اگر تمہیں نظر آئے کہ جو دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ برحق ہے، اور جس دین کو تمہارے آباء و اجداد فالو کر رہے تھے وہ غلط ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آباء و اجداد کے غلط دین کو چھوڑ کر دین حق کو جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ یا پھر ایک جواب یہ دیا جاتا تھا انبیاء کی طرف سے کہ مان لیا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین بھی برحق، ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی ہدایت پر تھے، وہ بھی دین حق پر چل رہے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا دین آ جائے
جو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے زیادہ برحق ہو، تمہارے آباء و اجداد کی ہدایت سے زیادہ بہتر ہدایت دینے والا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کمتر درجے کے حق اور کمتر درجے کی ہدایت پر قائم رہنا چاہیے، یا اعلیٰ درجے کے حق اور اعلیٰ درجے کی ہدایت کی طرف آ جانا چاہیے؟ تو انبیاء اس طرح سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ انبیاء کا کردار، انبیاء کی شخصیت، انبیاء کی نیت کی صداقت، ان کی روحانی پاکیزگی، ان ساری چیزوں کی تاثیر سے کئی لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، کنونس ہو جاتے تھے، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے تھے اور نبی کے پیش کردہ دین کو قبول کر لیتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ آج اب نیا نبی تو آنا کوئی نہیں ہے جو مسلمانوں کو یہ بتائے۔ اس وقت ہم دوسرے ادیان سے ہٹ کر مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نبی اب نہیں آنا جو مسلمانوں کو یہ بتائے کہ یہ فرقہ درست ہے، یہ فرقہ غلط ہے، بلکہ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ جس فرقے کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس فرقے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ فرقہ انہی تعلیمات پر چل رہا ہے، انہی تعلیمات کے اوپر کاربند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اب آخری نبی کے بعد اور نبی آنا کوئی نہیں ہے، اور جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے فرقے پر یہ سوچ کر کاربند ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی تھے، انہی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو ان کے لیے تو اپنے فرقے کو چھوڑنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب کیا کیا جائے اس مشکل کا علاج؟ فرقے بہت سے ہیں، سارے حق پہ بھی نہیں ہیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ بھی سمجھ رہا ہے، اور صرف آباء و اجداد کی پیروی کی وجہ سے حق پہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے دین کی جو شکل چھوڑی تھی وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہر فرقے کے ماننے والے یہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخرت میں، قیامت کے دن، نجات کس کے نصیب میں آئے گی؟ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کس کو حاصل ہوگا؟ اور ہلاکت و نامرادی کس کے نصیب میں آئے گی؟ تو اس بارے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کر دیا ہے واضح ترین الفاظ میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نجات کا فیصلہ لیبلز دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھنا کہ کس شخص کے اوپر کس دین، کس مذہب، کس فرقے کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اللہ نے مسلمان، مسیحی، یہودی، سکھ، ہندو، بدھسٹ، اور پھر مسلمانوں کے اندر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور جو بہت سارے فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی لیبل نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لیبلز میں سے کسی لیبل کو نہیں دیکھنا۔ سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے معیار واضح ترین الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ والشمس میں ایک ہی بات فرما رہا ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یقیناً فلاح پا گیا، یقیناً نجات پا گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساها، اور ہلاک اور نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو آلودہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے لیبل کوئی نہیں دیکھنا ہے، اندر دیکھنا ہے۔ اور جس صورت میں یہ بات کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ والشمس۔ عام طور پر علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ والشمس اس لیے ہے کہ اس کا آغاز والشمس سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ یہ بات درست ہے کہ چونکہ
اس صورت کا نام والشمس سے، چونکہ یہ صورت والشمس سے شروع ہو رہی ہے لہٰذا اس کا نام سورہ والشمس ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کا نام سورہ والشمس اس لیے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو سورہ والشمس کا نام اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ حقیقت تمہارے لیے سورج کی طرح سے واضح اور کلیئر ہونی چاہیے، سورج کی طرح سے واضح اور آشکار ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن نجات کا معیار اندر کی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، باطن کی پاکیزگی ہے، اور ہلاکت اس کے نصیب میں آئے گی جس نے اپنے باطن کو آلودہ کیا ہے۔ اللہ نے فرقے نہیں دیکھنے، اللہ نے مذہب نہیں دیکھنے، اللہ نے لیبل نہیں دیکھنے، اللہ نے آپ کا اندر دیکھنا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب کرنا یہ ہے ہم میں سے ہر ایک فرقے کے ماننے والوں کو اور ہر مذہب کے ماننے والے کو، اور چونکہ ہم قرآن شریف کی روشنی میں بات کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے مخاطب اول وہ ہیں جو قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو برحق اور دوسرے فرقوں کو باطل سمجھنے کی ایک سوچ میں گرفتار ہیں۔ تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں، تو ہمیں یہ بات اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ ہمیں نجات ہمارے لیبل کی وجہ سے نہیں ملے گی، اندر کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے کرنے شروع ہو جائیں کہ فلاں غلط، فلاں باطل، فلاں غلط، فلاں باطل، فلاں غلط، فلاں باطل، میں برحق، میں صحیح، ان چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے پر توجہ دی جائے، اور جو سپیس اپنے لیے ہم چاہتے ہیں وہی سپیس دوسروں کو بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عدل کا معیار یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم جس ماں باپ کے، جس مذہب کے ماننے والے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم اس مذہب کو برحق سمجھ رہے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے مذہب کو، اپنے ماں باپ کے فرقے کو برحق سمجھ رہے ہیں۔ آپ جس فرقے کو باطل فرقہ سمجھتے ہیں، جس فرقے کو گمراہ ترین فرقہ سمجھتے ہیں، جس فرقے کو قابل نفرت ترین فرقہ سمجھتے ہیں، جس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو واجب القتل سمجھتے ہیں، اگر آپ کے والدین کا تعلق اس فرقے سے ہوتا تو آپ بھی یقیناً اسی فرقے سے تعلق رکھ رہے ہوتے، اور آپ اس فرقے کو اتنا ہی برحق سمجھ رہے ہوتے جتنا اپنے موجودہ فرقے کو برحق سمجھتے ہیں، اور آپ کے پاس اس فرقے کی حقانیت کے لیے بھی اتنے ہی مضبوط دلائل ہوتے جو آپ کے موجودہ فرقے کی حقانیت کے بارے میں آپ کے ذہن میں دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے آپ مطمئن ہیں۔ تو جس طرح آپ کے پاس اپنے برحق ہونے کے دلائل موجود ہیں، اسی طرح سے دوسروں کے پاس بھی ان کے لیے برحق ہونے کے دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا آپ ان فرقہ وارانہ بحثوں میں سے نکل آئیں کہ کون سا فرقہ صحیح، کون سا فرقہ غلط۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے اندر کو پاک کریں، یہ ہے کرنے کا کام، اور نجات اسی کی بنیاد پہ ملنی ہے، لیبل کی بنیاد پر نہیں ملنی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کر کے، ہر شخص اپنا محاسبہ کر کے اچھی طرح سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اندر سے کتنا پاک ہوں اور میں اندر سے کتنا ناپاک ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں جھوٹا انسان ہوں یا سچا انسان ہوں، میں بے ایمان انسان ہوں یا ایماندار انسان ہوں، میں خالص انسان ہوں یا کھوٹا انسان ہوں، میں 1 نمبر انسان ہوں یا 2 نمبر انسان ہوں، میں اپنے دین کی پابندی کس قدر خلوص نیت سے کر رہا ہوں اور کس قدر میں اس کے اندر 2 نمبری کرتا ہوں، ریاکاری کرتا ہوں، ڈنڈی مارتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں۔ تو اپنے بارے میں ہر شخص دوسروں کی نسبت بہت بہتر جانتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ اپنے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔
تو بجائے اس کے کہ اب مسلمان اس جھگڑے کو جو پچھلی کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط میرا فرقہ ٹھیک، ختم کر دیں اس کو، اس جھگڑے کو ختم کر دیں۔ جو جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ عادل ہے، اللہ اس کی سپیس بھی دے گا اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بھی دے دیا ہے کہ میں نے لیبل نہیں دیکھنے، میں فرقہ نہیں دیکھنا، ماں باپ کا مذہب نہیں دیکھنا، میں نے تمہارے باطن کو دیکھنا ہے، تمہارے باطن کی پاکیزگی کو دیکھنا ہے۔ تمہارا باطن پاک ہوا تو تم نجات پا جاؤ گے، تمہارا باطن آلودہ ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا اس فرقہ واریت کے جھگڑے سے، فرقہ واریت کے فسادات سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو سپیس دیتے ہیں وہی سپیس دوسرے فرقے کے ماننے والوں کو بھی دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر تنقید کریں، اپنی اصلاح کا کام کریں۔ ہر فرقے کے ماننے والے لوگ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ جب اپنے باطن کو پاک کریں گے، اپنا تزکیہ نفس کریں گے، تو پھر جہاں جہاں سچائی نظر آ جائے گی اس سچائی کو قبول کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک فساد پھیلا ہوا ہے، جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری ترقی کو بہت متاثر کیا ہوا ہے، جو ہماری علمی، فکری، سائنسی، ٹیکنالوجی اور دنیاوی معاملات میں ہماری ترقی کو روکے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہماری ساری انرجیز کو اپنے اوپر لگا دیا ہے، ان سارے جھگڑوں سے، ان ساری خرابیوں سے، ان سارے فسادات سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ ہر بندہ طے کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ایک پاکیزہ باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔